بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا موضوع ہے کمفرٹ زون۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو شروع کروں، آپ ذرا اس تصویر کو دیکھ کے غور کیجئے کہ آپ کے ذہن میں کمفرٹ زون سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک شخص ہے، یہ میں بھی ہو سکتا ہوں یا آپ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اندر سکون کی زندگی ہے، ایک انسان بیٹھا ہے اپنے روزمرہ کے ماحول میں، باہر پتھر گر رہے ہیں، روشنی ہے، تجلیات ہیں، اور یہ شخص ان کا سامنا نہیں کر سک رہا، باہر نہیں آ رہا اور اپنے معمول کی زندگی میں گزر بسر کر رہا ہے۔ یہ ہے کمفرٹ زون۔ میرے لیے یہ کمفرٹ زون آج کا لیکچر آٹو سجیشن ہے، آپ کے لیے سجیشن ہے، کیونکہ 90% لوگ اس دنیا کے اس کمفرٹ زون میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ اچیومنٹ تو کرتے ہیں، لیکن کوئی بڑی یا ہائر اچیومنٹ ان کے لیے اس لیے ممکن نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اس کمفرٹ زون کو چھوڑ دیں اور اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کمفرٹ زون چاہے سمال ہو یا لارج ہو یا ایکسپینڈ ہوا ہو، لیکن ہر صورت میں بندہ 90% پاپولیشن کمفرٹ زون میں رہ رہی ہے۔ ہمارے عام طور پہ ایک تاثر آج کے ماحول نے پیدا کر دیا ہے کہ جی موج مستی کرو، خوشیاں مناؤ، پلیئر ہی اصل زندگی ہے، اور اس زندگی نے 90% لوگوں کو کمفرٹ زون میں محدود کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمفرٹ زون کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ یہ کمفرٹ زون کوئی نیا تصور نہیں ہے، اس پہ پہلے حکماء نے، علماء نے بہت کچھ لکھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بدل کے بھیس ہر زمانے میں پھر سے آتے ہیں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ تو اسی طرح کمفرٹ زون کے بارے میں بھی ادیبوں نے، شاعروں نے، فلسفیوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور عنوان سے لکھا ہو، کسی اور پیرائے میں بات کی ہو۔ اصل میں کمفرٹ زون ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ This is a psychological or behavioral state, situation, settled method of working, or a range or a level of a position or place، آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس میں رہتے ہوئے، اس زون کے اندر رہتے ہوئے ایک شخص اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے۔ اس کی ایبلٹیز، اس کی ڈٹرمینیشن آر ناٹ بینگ ٹیسٹڈ۔ وہ لو لیول آف انگزائٹی اور سٹریس میں رہتا ہے، وہ انگزائٹی اور سٹریس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اور تھوڑی دیر کے لیے ایگزام آیا، سٹریس کا سامنا کر لیا، کچھ اور ہوا، سٹریس کا سامنا کر لیا، لیکن مسلسل سٹریس کا سامنا کرنا یا مسلسل ایک اینکشیس اسٹیٹ میں رہنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ یہاں کمفرٹیبل سے مراد ہے کہ پین لیس، فیملیئر، سیکیور، سیف، اسٹریس فری، easy, effortless, where uncertainty and vulnerability are minimized, and we feel access to enough love, food, talent, time, admiration, control and confidence۔ اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں کہ بندہ پین لیس ہے، فیملیئر ہے، سیکیور ہے، سیف ہے۔ کیا یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں؟ تو ہمیں کمفرٹ زون میں رہنا چاہیے یا کمفرٹ زون سے نکل۔ اب اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ کمفرٹ زون میں ہم ان چیزوں میں گھرے رہتے ہیں جن کو ہم انجوائے کرتے ہیں، جن میں ہم موج مستی کرتے ہیں، اس میں ہم خود کو سیف محسوس کرتے ہیں، اس میں ہم خود کو سیکیور محسوس کرتے ہیں، یہ ہم اس میں ایزی رہتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، ہمیں کوئی رسک نہیں کا واسطہ نہیں، اور ہم ان چیزوں میں زندگی گزارتے ہیں جیسے ہمارا روزمرہ کا معمول ہوتا ہے، جن کے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ایک کمفرٹ زون ہے، جو ہی ہم کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو سٹریچ زون شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ زون ہے جہاں بندہ گرو کرتا ہے، لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ گرو کرنا چاہیے۔ اس سے باہر سٹریس زون شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ زیادہ اپنے آپ کو فیٹیگ میں ڈالتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ سٹریس زون میں داخل ہو کے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ لمٹس میں رہ کے گرو کرنا بہت۔ اب دیکھیں، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو میں نے بتایا تھا کہ 98% پاپولیشن
کمفرٹ زون میں رہ رہی ہے. اس میں بینگ لائک ایوری ون ایلس، جس طرح دوسرے لوگ بھیڑ چال زندگی بسر کر رہے ہیں اسی طرح رہنا ہے. آپ سروائیو کر رہے ہیں اس میں، آپ باہر نکل کے انسیکیورٹی اور فیئر کو سامنا نہیں کرنا چاہتے، اور جسٹ گیٹنگ پلے اٹ سیف اے ڈل لائف، پروکریسٹینیشن، آپ التوا کرتے ہیں، چیزوں کو تاخیر کرتے ہیں، کفے افسوس ملتے ہیں، ریگریٹ کرتے ہیں. جبکہ آپ باہر نکلیں تو باہر نکل کے ہی آپ اپنے خوابوں کی اصل تکمیل کر سکتے ہیں. جب آپ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے تو آپ میں کانفیڈینس پیدا ہوگا، آپ نئی چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں گے. آپ کو خوشیاں ملیں گی نہیں، آپ خود خوشیوں کا انتخاب کر سکیں گے وہاں مل کے. وہاں آپ کو فلفلمنٹ کا احساس ہوگا. وہاں آپ خطرات تو موجود ہوں گے، آپ کو خوف بھی موجود ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ اس سے رکیں گے نہیں، آپ خوف کے باوجود عمل کریں گے. یہاں آپ لمٹس کے بغیر زندگی بسر کریں گے، یعنی آپ اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. اور یہاں آپ ان نون، لا معلوم، جو آپ کو معلوم نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جس کے لیے بندے ہاروسکوپ دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ ان نون کو گلے لگا لیں گے. اب اس کے بارے میں غالب نے یہ کہا تھا، یہ آپ کمفرٹ زون کو گوشہ عافیت سمجھ لیں. غالب نے کہا نہ تیر کماں میں ہے نہ صیاد کمی میں، نہ کوئی ہمارے شکار کے لیے بیٹھا ہوا ہے، نہ ہم نے خود کوئی تیر جوڑا ہوا ہے، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے، آپ یہ اچھے تصور ہیں کہ جی خوشی رہو، موج مستی کرو، یہ کرو، لیکن اے کمفرٹ زون از اے بیوٹیفل پلیس بٹ نتھنگ ایور گروز دیئر. جس طرح بڑے درخت کے نیچے کبھی بڑا درخت پیدا نہیں ہوتا، وہ کب سائے میں رہتا ہے، بڑا درخت دھوپ میں جلتا رہتا ہے، لیکن چھوٹا درخت گرو نہیں کر سکتا. اقبال نے اس بارے میں کہا تھا کہ جو بندہ ساحل سے چمٹا رہتا ہے اور دریا کا سمندر کی گہرائی کا رخ نہیں کرتا، وہ سمندر کے اندر سے ہیرے، سیپ اور سیپیاں اور موتی نہیں نکال سکتا. اقبال نے کہا کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. وہ کہتا ہے کہ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ. جو ساحل سے چمٹا ہوا بیٹھا ہے اس کو دریا سے کچھ بھی نہیں ملنا، کیونکہ لائف بگنز ایٹ دا اینڈ آف یور کمفرٹ زون. جب آپ کمفرٹ زون سے آگے بڑھیں گے تو حقیقی زندگی شروع ہوگی. تیرا بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسوں ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی ہے کنارہ، نہ یہاں مگرمچھ ہیں نہ طوفان آ رہے ہیں نہ کوئی کنارے ٹوٹ رہے ہیں. اور اقبال نے خاص طور پہ اسٹوڈنٹ سے، پڑھنے والوں سے یہ کہا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو رٹی رٹائی باتیں پڑھ رہا ہے، انہی کو یاد کرتا ہے، کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے، خود آگے بڑھ کر تحقیق کرنا تیرے بس کا روگ نہیں ہے. اسی طرح میں نے کمفرٹ زون میں آپ بتایا تھا شروع میں جب ڈیفینیشن میں کہ اس میں بندے کا امتحان کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ خود امتحان کے لیے تیار نہیں ہوتا، ٹکراتا نہیں ہے. تو اقبال نے امتحان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے کہ کہا پہاڑ کی ندی نے سنگریزے سے، ندی گزر رہی تھی، سنگریزہ پڑے ہوئے تھے کنارے پہ، تو پہاڑ کی ندی نے اس سے کہا فتادگی و سرفگندگی تیری معراج، تیری معراج زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تو یہاں بیٹھا پڑا رہتا ہے، تیرا یہ حال کہ پامال و درد مند ہے تو، میری یہ شان کہ دریا بھی ہے میرا محتاج، جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، کسے خبر کہ تو ہے سنگ خارا یا کہ زجاج، کہ تو واقعی ایک سخت پتھر ہے یا شیشہ ہے، اصل میں ٹکراؤ سے ہی تو پتہ لگے گا. اب کمفرٹ زون سے نکلنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یا ایوہ الانسان، اللہ تعالیٰ نے کہا اے انسان انا کا قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، او مین کائنڈ انڈیڈ یو آر لیبرنگ ٹوارڈ یور لارڈ with great exertion and will meet him. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا. Verily we have created man to toil and struggle. اب اگر آپ نے اللہ تک بھی پہنچنا ہے، دنیا کی بات تو الگ رہ گئی. آپ کو پتہ ہے جنت میں جانے کے لیے اللہ دینا آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے.
अमाल सालिया किस तरह हासिल होते हैं बंदे को, बंदे की सलाहियतों और पोटेंशियल्स में किस तरह इजाफा होता है। ज़ालिका बिअन्नहुम ला युसीबुहुम ज़माउन वला नसबुन वला मखमसा, उनको अल्लाह के रास्ते में जब वो निकलते हैं तो प्यास, मेहनत, मुशक्कत और भूख नहीं सताती फी सबीलिल्लाह, वला यताउना मौतियन, और वो कुफार के मुकाबले के लिए जब वो कोई चीज तय करते हैं, यगीजुल कुफार वला यनालूना मिन अदुविन नैला, और वो दुश्मन से जब कोई चीज छीनते हैं, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह, उसके बदले अल्लाह उनके पोटेंशियल्स में इजाफा कर देता है, उन्हें अमाल सालिह हासिल हो जाते हैं। इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मोहसिनीन, अल्लाह ताला मोहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं किया करता। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला हमसे कह रहा है कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। इसी तरह जब बंदा कंफर्ट जोन का शिकार हो जाता है तो वो मुबारजत से घबराता है, मुकाबले से घबराता है, दिल लरजता है हरीफाना कशाकश से तेरा, जिंदगी मौत है खो देती है जब ज़ौक़ खराश, उस जुनू से तुझे तालीम ने बेगाना किया, वो जो कहता था खिरद से कि बहाने न तराश। जिस तरह इनर्शिया में कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन या कांस्टेंट स्टेशनरी स्टेट पे रेजिस्टेंस करता है कोई बॉडी, इसी तरह बंदा अपने कंफर्ट जोन को तब्दील करने नहीं होता। इसी तरह एक शख्स अफगानिस्तान के इलाके मर्व से सैयद अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हमारे बरादरम डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब बरादर बुजुर्ग हमारे दाता साहब कहते हैं, तो उनके पास एक शख्स आया अफगानिस्तान से, तो उसने कहा, उनसे आके शिकायत की कि महसूर सफ़े यादास्तम, इकबाल कहता है कि उसने शिकायत आके की कि मैं दुश्मनों में घिर चुका हूं, दरमियाने संग हामी नास्तम, मुझे ऐसे लगता है कि मैं पत्थरों के दरमियान एक शीशा हो चुका हूं। सैयद अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कहा, गुफ्त आपने फरमाया, ए नामहरम राज हयात, ए वो कि तू जिंदगी की असल राज से वाकिफ नहीं है, गाफिल अंजाम और आगाज हयात, तू जिंदगी के अंजाम और आगाज से ही वाकिफ नहीं है। संग चूं पर खुद गुमाने शीशा कर, पत्थर अगर खुद ही को शीशा समझने लग जाए, शीशा गर्दी दो शिकस्तन पेशा कर, वो वाकई शीशा बन जाता है और टूट फूट का शिकार हो जाता है। नातवा खुद राह अगर रहरो शमर्द, अगर मुसाफिर खुद अपने आप को नातवा बना ले, नकदे जाने खेश बार राहजन सुपुर्द, वो खुद अपने आप को राहजनों के हवाले कर देता है। ताकुजा खुद रा शुमारी माओ तीन, कब तक ऐसा होता रहेगा कि तुम खुद को मट्टी और पानी का खेल समझते रहोगे। अज गिले खुद शोलाए तूर आफरी, तुम अपनी मट्टी से तूर का शोला क्यों बुलंद नहीं करते। रास्त मी गोयम मधु हम यार तुस्त, मैं सच कहता हूं कि दुश्मन तो तुम्हारा दोस्त है। हस्ती है वो रौनक है बाजार तो, दुश्मन ही से तो तुम्हारी जिंदगी के बाजार में रौनक है। हर के दानाई मकामात खुदी अस्त, जो भी शख्स खुदी के असल मकामात से वाकिफ है, फजल हक दाना दगर दुश्मन कभी अस्त, वो इसको अल्लाह का फजल गर्दानता है कि उसका दुश्मन ताकतवर और मजबूत है। किश्ते इंसान रा अदू बाशद सहाब, इंसान की खेती के लिए दुश्मन तो बादल की तरह होता है। मुमकिनात शराब बरंगे जद जखाब, वो इंसान के अंदर छुपे हुए पोटेंशियल्स को इस तरह जगा देता है जैसे ख्वाब से इंसान बेदार होता है। मिसले है वह खुर्दन नासूदन चसूद, एक जानवर की तरह खाना पीना जिंदा रहना, इसका क्या फायदा है। गर बखुद मुहकम नाई बूदन चसूद, अगर तुमने खुद को मुहकम ना किया, खुद को मजबूत ना बनाया तो जिंदा फायदा है। हम प्रॉब्लम से अवॉइड करते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हुए हम प्रॉब्लम को फेस नहीं करते, उनसे साइड ट्रैक से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहा यह जाता है, अवॉइड प्रॉब्लम्स एंड यू विल नेवर बी वन हु ओवरकम देम। गुरेज, इकबाल कहता है, गुरेज कश्मकश जिंदगी से मर्दों की, अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है। इस दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो वही जिंदा रहेगा जो जिंदा रहने के लिए ज्यादा फिट है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान हो दिया रह जाएगा। जो परिंदे उड़ने की सलाहियत नहीं रखते, जिनकी फितरत इतनी पस्त हो चुकी है कि वो जमीन से ऊपर नहीं उठ सकते, ऐ मुर्गा के बेचारा जरा ये तो बता तू, तेरा वो गुनाह क्या था, यह है जिसकी मकाफात, अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात,
तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। जो दुनिया फितरत से नहीं लाए के परवाज, जिसकी फितरत इतनी पस्त हो चुकी है कि वो उठने की सलाहियत ही नहीं रखता, उड़ने की सलाहियत ही नहीं रखता, उस मुर्गा के बेचारा का अंजाम है उस्ताद, उस पर तो मुश्किलें आ। अब आइए, आपका फैसला है कि आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं या एडवेंचर की जिंदगी बसर। आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं या आप वाकई हकीकी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। अगर आप हकीकी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो याद रखिए, साथियों का सहारा नहीं लेना। प्रॉक्सीज, रिश्वत, सफारिश, नकल, बदमाशी, हरामखोरी, ये सारी वो बैसाखियां हैं जिनसे साइड ट्रैक से बंदा कंफर्ट जोन से निकलना चाहता है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं होती। वो हकीकी तौर पे अपने पोटेंशियल्स को डेवलप नहीं कर सकता और वो अनडेवलप्ड सतही पे मर जाता है। क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली। आपके सामने अब दो रास्ते हैं, एक कंफर्ट जोन में रहें, खुशियों में रहें, दूसरा कि आप दर्द का रास्ता इख्तियार करें, पेन का रास्ता इख्तियार करें। अगर आप प्लेयर सीकिंग बिहेवियर अपनाएंगे, खुशियों की तलाश में मारे मारे फिरेंगे कि जिंदगी का मकसद जी मौज मस्ती है, दर्द ना हो, कोई तकलीफें ना उठानी पड़े, दर्द का रास्ता हमने इख्तियार नहीं करना, तो फिर आप दर्द का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे और प्लेयर सीकिंग बिहेवियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप डाइटिंग करना चाहते हैं, आप वेट लूज करना चाहती हैं, लेकिन इसमें जो पेन बर्दाश्त करनी पड़ेगी वो ये डिप्राइविंग योर सेल्फ ऑफ योर फूड यू लाइक, जो खुराक आपको पसंद है उससे आपको बचना पड़ेगा। ये पेन है, वो आप बच नहीं सकेंगे। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको फिटीग झीलनी पड़ेगी। आप किसी बंदे से बहुत तंग हैं और आप उस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आगे आपको लोनलीनेस आ रही है कि उसके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा, दिल टूट जाएगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई क्लिनिक करना चाह रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप सक्सीड नहीं कर सकते। तो इस पॉसिबिलिटी को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये दर्द है उसका। आप नए लोगों से मिलना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप में फियर है, एंजाइटी है, क्रिटिसिज्म का आपको खौफ है कि लोग क्या कहेंगे। When avoidance becomes a way of life, we barricade ourselves behind an invisible barrier and don't venture out because beyond the wall is pain. This safe space is comfort zone. Comfort zone is a way of life that avoids anything that might be painful. Pattern of avoidance, a place you hide in, that's your comfort. जबकि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं तवद्दूना अन्ना गैर ज़ाति शौकती तकूनु लकुम, तुम चाहते हो कांटा लगे बगैर चीजें आपको हासिल हो जाए, उस लश्कर से तुम्हारा सामना हो जो तिजारती काफिला है जिसके पास असला ही नहीं है। अहासिबन नास, लोगों ने क्या समझ लिया है, अन युतरकू, कि वो छोड़ दिए जाएंगे, अन यकूलु आमन्ना, कि कलमे पढ़ के सीधा ठंडे ठंडे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, उनकी आजमाइश नहीं होगी। अगर आप कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो जन्नत भी नहीं मिलनी। ये नहीं है कि रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत ना गई। हम हसिब तुम अंतदखुलुल जन्ना, तुम समझते हो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, अभी तो तुम्हारे पे वो हालात नहीं टूटे जो तुमसे पहले लोगों पे टूटे थे। मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू, उन्हें सख्तियां लाहक हुई, उन्हें तकलीफें लाहक हुई और वो हिला मारे गए। देखा आपने कि जन्नत में जाने की शराइत क्या है? सख्तियां हैं, तकलीफें हैं, मकाम में जो हम हमारे जहनों में जो बेस्ट ने ये कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया है ना कि मौज मस्ती करो, जिंदगी का मकसद ये है। इकबाल कहते हैं मकाम परवरिश आहो नाला है ये चमन, न सैर गुल के लिए है न आशियां के लिए। अल्लाह ताला ने कहा खलकल मौता वल हयात लियब्लुवकुम, मौत और हयात की तख्लीक सिर्फ एक मकसद के लिए हुई है कि इसमें तुम्हारा इम्तहान हो। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन बेहतर से बेहतर अमल करता है। और इम्तहान कैसे होगा? जब आप कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे वहां तो कोई इम्तहान नहीं। वाला नबलुवन्नकुम, हम तुम्हें आजमा के रहेंगे, बिशैइन, कुछ, किससे, मिनल खौफ, कभी खौफ से। कंफर्ट जोन में तो बंदा फियर से डरता रहता है। वलजू, भूख, ये जो सारी भाग दौड़ हो रही है भूख से बचने के लिए। वह नक्सिन मिनल अमवाल,
مالوں کے نقصان سے، والانفس آپ کے اپنے آپ کے نقصان سے، بیماریاں، والثمرات پھلوں کے اجڑنے سے، وبشر الصابرین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے عمل میں بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کا رستہ اختیار کرتے ہیں، پیشنس کا رستہ اختیار کرتے ہیں، پینفل آتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے پین کا رستہ اختیار کیا تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا، تو رومی نے کہا ہے یو ہیو ٹو کیپ بریکنگ یور ہارٹ انٹل اٹ اوپنس، تمہیں اس وقت تک اپنے دل کو توڑتے رہنا ہے جب تک تمہارا دل کھل نہیں جاتا، تمہیں شرح صدر نصیب نہیں ہو جاتا۔ اقبال نے کہا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس وقت جب تمہارا دل اچھی طرح محنت اور مشقت کے بعد، پریشانیوں اور غموں کے بعد ٹوٹ چکا ہو، تو تب اللہ تعالیٰ کو وہ عزیز ہے۔ اٹ از بیٹر ٹو ویئر آؤٹ دین ٹو رسٹ آؤٹ، گلنے سڑنے سے، زنگ لگنے سے کہیں بہتر ہے کہ بندہ پھٹ جائے۔ جب پلیئر سیکنگ بیہیویئر بندہ اپنا لیتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ چیز جس میں اس کو لذت ملتی ہے اس کی طرف دوڑ جاتا ہے۔ یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و سوت، یہ عالم کے ہے زیر فرمان موت، یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش، خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس خاک داں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، بڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکاں توڑ کر، خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمیں اس کی سید، آسماں اس کا سید، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نبود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا، یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار، تو ہے فاتح خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ لیکن جب بندہ پلیئر سیکنگ بیہیویئر کو اپنا لیتا ہے تو اس کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اس کو سربلندیاں عطا کرتے اپنی آیات کے ذریعے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمینی تقاضوں سے چمٹ کے رہ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشوں کی پیروی شروع کر دی، وہ موج مستیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی مثال ہوتی ہے، ان تحمل علیہ یلحس، اس کو کچھ ڈال دو تب بھی زبان نکالے رہے، اور تترکو یلحس، یا اس کو چھوڑ بھی ہانپتا رہے۔ یاد رکھیے کہ آپ چاہے مشکل کا رستہ اختیار کریں، پین کا رستہ اختیار کریں یا پلیئر کا، جو بھی رستہ آپ اختیار کریں گے، آپ کے برین میں، نیورون میں پلاسٹسٹی کی ایک صلاحیت ہے، آپ کا برین، آپ کے نیورونز اسی طرح ڈھل جائیں گے اور آئندہ اسی کا تقاضا آپ سے کریں گے۔ اگر آپ نے ان کو پلیئرز کا عادی بنا دیا وہ آپ سے پلیئرز مانگیں گے، آپ نے ان کو پین کا عادی بنایا تو وہ آپ سے تقاضا کریں گے مزید جد و جہد کا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جہاں تک ان مزوں کا تعلق ہے یہ ٹھیک ہے کہ کچھ حد تک یہ مزے اللہ نے ان کے لیے ان کی محبت کو زینت دے دی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ نے مزوں کی محبت میں زینت دے دی۔ مثال کے طور پر من النساء بیویاں ہیں، والبنین بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرہ زراع و زیورات ہیں، من الذهب والفضہ سونا اور چاندی کے زیورات ہیں، والخیل المصومہ پہلے گھوڑے ہوتے تھے اب کاریں ہیں، والانعام والحرث کھیتیاں ہیں، مویشی ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب دنیا کی زندگی کے گزران کی چیزیں ہیں، گزر بسر کی چیزیں ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اصل ٹھکانہ بہتر ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ان شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے لوگ زمین ناخلف لوگ زمین کے وارث ہو گئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا۔ کیسے ضائع کیا؟ واتبعوا الشہوات، انہوں نے اپنے مزوں کی پیروی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا، ونہى النفس عن الہویٰ، جس نے اپنے آپ کو خواہشوں سے بچا لیا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت تو اسی کو ملنی ہے، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ حتیٰ کہ لوگوں کا یہ رویہ ہو جاتا ہے اس پلیئر سیکنگ بیہیویئر میں کہ وہ اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ شاپنگ، یہ آپ یہ لمبی لسٹ دیکھیں، جب بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے ان چیزوں کا پین سے بچنے کے لیے تو وہ کن کن چیزوں میں اپنی ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آفرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟
وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، اللہ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کے دل پہ مہر لگا دی، اس کی سماعت پہ مہر لگا دی، سوچ سمجھ اور فہم و فراست. اس کی مثال ایک نون میم راشد جدید اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے رقص. اس میں اس کو ظاہر کیا ہے کہ بندہ کس طرح پین سے گھبرا کے پلیئرز اور پلیئر سے آگے بڑھ کے ایڈکشن کا شکار کس طرح ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ رقص کی ایڈکشن کی مثال ہے. وہ کہتا ہے زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، ڈر سے لرزا ہوں کہیں ایسا نہ ہو، رقص گاہ کے چور دروازے سے آ کر زندگی ڈھونڈ لے مجھ کو، نشاں پا لے میرا اور جرمے عیش کرتے دیکھ لے. رقص کی یہ گردشیں ایک مبہم ماسیا کے دور ہیں، کیسی سرگرمی سے غم کو رونتا جاتا ہوں میں، جی میں کہتا ہوں کہ ہاں، رقص گہ میں زندگی کے جھانکنے سے پیشتر کلفتوں کا سنگریزہ ایک بھی رہنے نہ پائے. زندگی میرے لیے ایک خونی بھیڑیے سے کم نہیں، زندگی پر میں جھپٹ سکتا. اقبال کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی. لیکن ہمارا جو کمفرٹ زون ہے، ہمارا جو پلیئر سیکنگ بیہیویئر ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ ہی ناپید ہو گئے ہیں جو سختی منزل کو سامان سفر جانے، اے وائے ناپید ہے وہ راہی. اقبال کہتا ہے آنچنا زار از تن آسانی شدی، در جہاں ننگے مسلمانی شدی. مسلمانوں، تم جو اس تن آسانی کا، اس کمفرٹ زون کا شکار ہو گئے ہو، تو دنیا میں تم نے مسلمانی پہ ایک کے لیے ایک لعنت بن چکے ہو، اس پہ ایک کلنک کا ٹیکا ہو. خار گشتی از وجود خام خیش، تمہارا وجود خام جو ہے اس کی وجہ سے تم ذلیل و خوار ہو گئے ہو. سوختی از نرمی اندام خیش، تم نے یہ جو نرم اندام زندگی اختیار کر لی ہے، اس میں خود کو بھسم کر دیا ہے. فارغ از خوف و غم و وسواس باش، اگر تمہیں کیا چاہیے، انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر تم واقعی اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو تمہیں خوف اور غم سے آزاد ہونا ہوگا. فارغ از خوف و غم و وسواس باش، خوف سے، غم سے، وسوسوں سے تمہیں فارغ ہونا پڑے گا. پختہ مثل سنگ شو الماس باش، پتھر کی طرح سخت ہو جاؤ اور الماس بن جاؤ. می شود از وی دو عالم مستنیر، یہ دو عالم جس سے روشن ہیں، ہر کے باشد سخت کوش و سخت گیر، وہ ان لوگوں سے روشن ہیں جو سخت کوش اور سخت گیر ہیں. در صلابت آبروئے زندگی است، سختی ہی میں زندگی کی اصل آبرو ہے، نہ توانی نہ کسی نہ پختگی است، کمزوری میں پختگی کی دلیل ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب انہیں نماز کے لیے اٹھنا پڑے تو وہ اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑتے، وہ سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں. اب کمفرٹ زون میں رہنے کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں، پیچھے ہم نے سارا دیکھ لیا، ذرا ان کو دیکھیں. یو نیور ریئلی ڈسکور یور ٹرو سیلف، آپ اپنی حقیقی ذات کو دریافت نہیں کر سکتے. آلموسٹ امپاسبل ٹو گرو اینڈ لرن، پوسٹ پوننگ یور لائف گولز، بورڈم، لیزینس، فالس کنٹینٹمنٹ. یو گیٹ لاسٹ بائی فالوئنگ دا کراؤڈ، بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں. کمفرٹ زون از اے پریڈکٹیبل پلیس ویئر ڈریمز ڈائی. اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے کریج زون. کریج زون وہ ہے جہاں آپ حوصلے، ہمت اور بہادری. اقبال نے کریج زون کی مثال کے لیے شاہین کو ایک سمبل بنایا ہے. اقبال کہتا ہے شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. شاہین کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ ایک تو یہ حرام نہیں کھاتا، سائڈ ٹریکس تلاش نہیں کرتا، اپنے بچوں کو مصائب کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے. طوفان کی آمد اسے مسرور کرتی ہے اور یہ طوفانی ہواؤں کو بلند پروازی کے لیے استعمال کرتا ہے. بادل امڑتے دیکھ کر جب دیگر پرندے بارش سے بچنے کے لیے محفوظ پناہ گاہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس وقت شاہین خود کو بادلوں سے اوپر اٹھا کر بھیگنے سے بچ جاتا ہے. ایگلز لو دا اسٹارم، ایگلز آر دا اونلی برڈز دیٹ لو دا اسٹارم. When all other birds try to flee from the storm and hide its fierceness, eagles fly into it and will use the wind of the storm to rise higher of seconds. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کیا میں نے کمفرٹ زون سے کنارہ کر لیا. شاہین کہتا ہے میں کمفرٹ زون میں نہیں رہتا، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا.
نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری یہ نغمہ عاشقانہ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری کرج زون میں آنے سے کیا ہوتا ہے جواں مرد کی ضربت غازیانہ حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ اب کمفرٹ زون سے نکلنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے جس طرح ہم سب روز نکل کے آتے ہیں ہماری ڈیوٹیز ہمیں نکالتی ہیں ہماری رسپانسبلٹیز ہمیں نکالتی ہیں لائبلٹیز نکالتی ہیں ہمارے جو پرابلمز پیش آتے ہیں وہ ہمیں دھکا دے کے نکالتے ہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے لیکن اس سے بھی آپ کا کمفرٹ زون جو ہے اس سے آپ نکل لیکن آپ اپنی مرضی سے حقیقی طور پر جب بندہ کمفرٹ زون سے نکلتا ہے اس وقت اس کی اصل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں وہ کانفیڈنس حاصل کرتا ہے اس میں جب وہ مشکلوں اور مصائب کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کا فوکس اور کنسنٹریشن انکریز ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کنٹرول حاصل کرتا ہے اپنے اوپر اس میں گروتھ اس کی بڑھ جاتی ہے اس میں اس کی سیلف اسٹیم اور برتھ بڑھ جاتی ہے اس کو حاصل ہوتے ہیں اب دیکھیں اب وہ چینج آنے لگی ہے اب ہم کمفرٹ زون سے گروتھ زون کی طرف یا کمفرٹ زون سے کرج زون کی طرف آ رہے ہیں لیکن یہ چینج اس چینج میں آپ کو خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں آپ کو رسک کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں آپ کو نامعلوم عنصر سامنا کرنا پڑے گا اس کا طریقہ ایک ہی ہے کمفرٹ زون کو ختم کرنے کا کہ فائنڈ یور انکمفرٹ زون آپ اپنا انکمفرٹ زون if we are not a little bit uncomfortable every day we are not growing all the good stuff is outside our comfort zone اس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک کی یہ تعلیم ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شروع ہی سے یہ تصور چل رہا ہے کمفرٹ زون سے نکلنے کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا رات کا کوٹھا کیجئے کہ رات کا اٹھنا جو ہے یہ نفس کو اچھی طرح کچلتا ہے قرار کو درست کرتا ہے ایک شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ رات کو اٹھا کرتا تھا پھر اس نے ترک کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تکم مثل فلان اے عبداللہ اس کی طرح نہ ہو جانا کانا یقوم اللیل جو رات کو اٹھا کرتا تھا فتح کا قیام اللیل کا قیام ترک کر دیا ہمارے صوفیہ نے بھی اس کمفرٹ زون کو ترک کرنے کا اپنا اپنا طریقہ بتایا وہ کہتے ہیں قلت کلام قلت طعام قلت منام قلت اختلاط اب بیسٹ ہمیں آج کل جو طریقے بتا رہے ہیں کمفرٹ زون سے نکلنے کے وہ کہتے ہیں آپ روز اپنے آپ کو کوئی نیا چیلنج دیں ڈو ون تھنگ ایوری ڈے دیٹ سکیئرز یو لوکنگ ایٹ چینج ایز اے چیلنج ڈو اسمال ایکٹیویٹیز یور سیلف دوسرا کہ آپ ایمبریس ڈسکمفرٹ آپ خود بڑھ کر مشکلات کو گلے لگا لیں ہمیشہ کے لیے بیکم فیملیئر ود ڈسکمفرٹ آپ جو کمفرٹ زون میں ہم آپ رہ رہے ہیں ہم ڈسکمفرٹ کو گلے لگا لیں یہی ایک واحد طریقہ ہے یور لانگ ٹرم پرسنل گروتھ ڈیپینڈز آن اٹ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اب کیوں ڈھونڈوں وہ چشمے کرم ہونے دے ستم بالائے ستم میں چاہتا ہوں اے جذبہ غم مشکل پس مشکل آ جائے یہ سکون جہاں کی گھڑی ڈھلے تو چراغ دل ہی نہ بجھ چلے وہ بلا سے ہو غم عشق یا غم روزگار کوئی تو ایک اور طریقہ کمفرٹ زون سے نکلنے کا کہ آپ کو جو خوف اور ڈر ہیں ان سے فرار کی بجائے ان کو فیس کریں فیس اے فیئر دیٹ یو ہیو ڈو what you are afraid of think of that one fear that may be holding you back from your potentials and set a goal to tackle it in the 3 months پھر اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ ٹرائی سم تھنگ نیو اینڈ ڈفرینٹ کسی دن آپ پیدل چلنا شروع کر دیں گاڑی پہ آنے کے بجائے اب آپ کے سامنے بہت سے آپشنز ہیں آپ کے سامنے بہت سے آپشنز ہیں چوائسز ہوتی ہیں آپ کے سامنے کچھ سیف چوائسز ہیں کچھ رسک والی چوائسز ہیں آپ نے اگر کمفرٹ زون سے نکلنا ہے تو ڈونٹ پک دا سیف چوائس آپ رسک والی اختیار کریں پھر بندے کو بہت سے ڈیسیژنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں کون سا ڈیسیژن کروں کیا فیصلہ کروں اس میں میک اے سنیپ ڈیسیژن
Just make a choice unusual for your routine without overthinking it. Flip a coin over the decision and stick to it. पाक होता है जनो तख्मी से इंसान का ज़मीर, करता है हर राह को रोशन चरागे आरज़ू, वो पुराने चाक जिनको अक्ल सी सकती नहीं, इश्क सीता है तारो रफू। एक और तरीका है, आप खुद वॉलंटियर करें कि हाँ मैंने इस मुश्किल में आना है, मैंने इसका मुकाबला। अल्लाह ताला अब एक आखिर में आके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंफर्ट जोन खत्म नहीं होता। कंफर्ट जोन जब आप मुश्किलों का मुकाबला करते हैं तो कंफर्ट जोन मजीद फैल जाता है। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना भी, इस इश्क ने जिंदा रहने का मुझे ज़र्फ दिया पिंदार दिया। आहिस्ता आहिस्ता आपका कंफर्ट जोन वसी होता चला जाता है। जिन चीज़ों को आप पहले मुश्किल समझ रहे थे वो अब मुश्किल आपके लिए नहीं रहती, लेकिन आपने इससे भी आगे बढ़ना है। बड़े जाइए तोड़कर तुम इसमें ज़मान व मकान तोड़कर। अब ये एक टेक होम मैसेज है और आखिर में एक अच्छा सा शेर है। टेक होम मैसेज ये है कि नो पेन नो गेन, और शेर ये है कि हमने सारी बात आज जो की वो दौलत दर्द पे की, पेन पे की। तो सागर सिद्दीकी ने कहा है, फकीह शहर ने तोहमत लगाई सागर पर, ये शख्स दर्द की दौलत को आम करता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। थैंक यू।